بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی قوم کے لیے انقلاب کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے؟ کیوں آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک پرامن قوم اتنی بے چین ہو جاتی ہے؟ کیوں صبر جو کبھی طاقت سمجھا جاتا تھا ایک دن کمزوری بن جاتا ہے؟ کیوں صبر کی ایک حد ہوتی ہے؟ کیوں تاریخ میں لفظ انقلاب بار بار دہرایا جاتا ہے؟ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انقلاب ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قوم میں مایوسی پھیل جائے اور قوم کے صبر کا پیمانہ ختم ہو جائے۔ ہر قوم اپنی زندگی میں ایک ایسا دور دیکھتی ہے جہاں سوال اٹھتا ہے، کیا سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا یا پھر کچھ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اسی سوال کا جواب ہوتا ہے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب حکومت گرانا نہیں، بلکہ عوام کی سوچ، ترجیحات اور روایات بدلنے کا نام ہے۔ آج ہم کسی رائے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آج ہم ریڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ریڈ لائن ہوتی ہے جب کوئی بھی ریاست اس کو کراس کر جائے تو عوام کے لیے انقلاب لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ملک آئین۔ کسی بھی ریاست کا ستون اس کا آئین ہوتا ہے۔ جب آئین کاغذوں میں قید ہو جائے اور طاقتور اس کو اپنے مفاد کے مطابق تشریح کرنے لگے، جب قانون سب کے لیے برابر نہ رہے تو ریاست انصاف نہیں جبر بن جاتی ہے۔ پھر مسئلہ ریاست کا نہیں بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے کا بن جاتا ہے۔ پھر انقلاب اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آئین توڑا جائے تو قوم کو ایک نیا سماجی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری ریڈ لائن۔ دوسری ریڈ لائن ہے جب بے انصافی ہر ادارے میں ہو جائے۔ جب عدالتیں انصاف نہ دے سکیں اور پولیس طاقتوروں کی محافظ بن جائے، جب احتساب صرف کمزور کے لیے ہو، تو نا انصافی فرد کا مسئلہ نہیں رہتی بلکہ ایک ریاستی پالیسی بن جاتی ہے۔ تب اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ جن اداروں نے ٹھیک کرنا تھا، جن اداروں نے اس ناانصافی کو ٹھیک کرنا تھا، وہ خود ریاستی پالیسی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تب انقلاب فرض اس لیے ہو جاتا ہے کہ بوسیدہ ادارے مرمت سے نہیں بلکہ تبدیلی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری ریڈ لائن، جب معاشی نظام قوم کو غلام بنا دے، جب غریب ٹیکس دے اور اس کا فائدہ امیر کو ہو، جب محنت کرنے والا خالی ہاتھ رہ جائے، جب نوجوان تعلیم کے بعد بھی خود کو بیکار محسوس کرے، تو یہ صرف معاشی بحران نہیں بلکہ انسانی وقار کی بھی توہین ہے۔ ایسی معیشت قوم کو آگے نہیں بڑھاتی بلکہ طاقت کو ایک ہاتھ میں جمع کر دیتی ہے۔ انقلاب اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بھوک، بے روزگاری اور مایوسی سے کوئی بھی آئین زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد ہے چوتھی ریڈ لائن، جب خوف آزادی پر حاوی ہو جائے، جب بولنے سے پہلے سوچنا پڑے کہ مجھے اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی، جب اختلاف رائے دشمنی بن جائے، سچ بولنا جرم بن جائے تو قوم اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا معاشرہ بظاہر تو خاموش نظر آتا ہے مگر اندر سے لاوا پک چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے پانچویں اور آخری ریڈ لائن، جب نظام آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ بن جائے، جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خواب نہیں بلکہ خدشات محسوس کرنے لگے، جب یہ سوچنے لگے کہ آج ہم نہ بولے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی نہیں بول سکیں گی، آئندہ آنے والی نسلیں بھی ذلت کی زندگی گزاریں گی، تو اس وقت انقلاب غصہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ قومیں اپنی خاطر بہت کچھ سہ لیتی ہیں مگر نسلوں کی قربانی قبول نہیں کرتی۔ جب یہ سب نشانیاں پوری ہو جائیں، کسی بھی قوم کے لیے کھڑا ہونا اختیار نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وقار کے ساتھ جی سکیں۔ خاموشی وقتی سکون دے سکتی ہے، تحفظ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، سب سے زیادہ نقصان شور مچانے والوں نے نہیں بلکہ خاموش رہنے والوں نے کیا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ظلم کو طاقت نہیں بلکہ خاموشی پالتی ہے، اور جب یہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو راستہ خود بخود بنا لیتی ہے۔ فیصلہ اب اس قوم نے کرنا ہے کہ اس نے خاموش رہ کر تاریخ کا بوجھ بننا ہے یا پھر ایک نئی تاریخ لکھنی ہے۔ یاد رکھو، جب ظلم عام ہو جائے تو خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ اب یہ لڑائی اس قوم کی نہیں بلکہ اس قوم کے آئندہ آنے والے نسلوں کی ہے۔ اگر آج اس نے یہ فیصلہ نہ لیا تو آنے والی نسلوں کے پاس سوال ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی ہوگی۔ اب وقت ہے اس کے پاس کہ کھڑی ہو، اتحاد کرے اور اس ظالم نظام کو بتا دے کہ قومیں مرنے کے لیے نہیں بلکہ بدلنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ ظلم بندوق سے نہیں بلکہ اتحاد سے گرتا ہے۔
جب قوم متحد ہو جائے، اتحاد کر لے، تو اس کو روکنے کی طاقت کسی ظالم نظام میں نہیں رہتی۔